الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے تلاوت کرنے کی آواز سنی، فسمعت قراءۃ، کہ وہاں پہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ حضرت حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کذالک البر، کہ بھلائی کا بدلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر وہ بھلائی کیا تھی ان کی، وہ دوسری آگے ارشاد فرمایا، روایت یہ ہے کہ وہ کان ابر الناس بأمہ، کہ حضرت حارثہ بن نعمان یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ یعنی جتنے بھی افراد ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان میں سر فہرست یا سب سے بڑھ کر جس کا نام ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ ظاہر سا یہ بالکل واضح ہے، ویسے تو ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں آپ کی زندگی کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر زیارت کی، وہ صحابی جنتی ہیں۔ لیکن کئی صحابہ وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو ایک یہ حضرت حارثہ بن نعمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جنت میں آواز سن رہے ہیں اور تلاوت کی آواز سن رہے ہیں تو ان کا جنتی ہونا یہ یقینی بات ہے۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے احسان، میرے بھلائی کا، کہ میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں، نیکی کروں، اس میں سب سے بڑھ کر اس کا حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کی پھر کون؟ پھر تیری ماں۔ پھر عرض کی پھر کون؟ پھر تیری ماں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا کہ پھر ان کے بعد والد کا ذکر کیا، والد ہیں کہ جن کے ساتھ بندہ بھلائی کرے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں کئی باتوں کا سبق دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی کہ دنیا میں رہ کر جنت میں داخل ہوں اور جنت کی آوازیں بھی سنا کرتے تھے۔ جب ہی ان کی آواز کو آپ نے وہاں پر سنا۔ دوسرا یہ یاد رہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان دین تھے، صحابہ تھے، یہ اللہ پاک کی عبادت ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت کے اندر یہ باتیں رچی بسی تھیں، یہ روٹین کے طور پر، فارمیلٹی کے طور پر یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بات میں اللہ نے ان کے لیے لذت رکھی ہوئی تھی، اور یہ ان کا شوق اور ذوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کے احسانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو ان میں کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان کو فلاں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر مرنے کے بعد تو کسی کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما تو مجھے بھی عطا فرما۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کو دفنا دیا گیا، کچھ عرصے کے بعد ان کے برابر میں کسی دوسرے کو دفنانے لگے، قبر کی اینٹ ہٹی تو دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ پاک ان کو آخرت کے اندر، جنت کے اندر، قبر کے اندر یہ صلہ بھی عطا فرماتا ہے کہ اپنی عبادت کا
اللہ تبارک و تعالیٰ شرف ان کو عطا فرماتا ہے کہ وہاں بھی اللہ کی عبادت کریں، حالانکہ عمل وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے والدین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ادب میں یعنی بھلائی کرنا یہ الگ چیز ہے، ادب کرنا الگ چیز ہے، رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو خدمت ماں کی زیادہ ہے، خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ عزت کی بات کریں گے، احترام کی بات کریں گے، تو باپ کا مرتبہ ماں سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان کی کہ مثال کے طور پر ماں اور باپ دونوں نے پانی مانگا، دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو بندہ خدمت کرتے ہوئے پہلے ماں کو پانی پیش کرے، پہلے ماں کو پانی پیش کرے، اس کے بعد پھر باپ کو دے۔ لیکن اب ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، کم ہی ہے۔ ماں باپ گھر سے باہر تھے، اندر آئے، اب بندہ ان کی تعظیم کے لیے، ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ماں بھی آ رہی ہے، باپ بھی آ رہا ہے، تو اب پہلے کس کے احترام کی نیت سے کھڑا ہو؟ تو پہلے باپ کے لیے کھڑا ہوگا کہ باپ کی عزت جو ہے وہ ماں کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے۔ ہاں، جہاں خدمت کا معاملہ آئے گا تو وہاں ماں کا مقام و مرتبہ باپ سے زیادہ ہوگا۔ تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی جو فضیلتیں سن سن کے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں، تو ایسا نہیں، باپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق باپ بندے کے لیے جنت اور دوزخ دونوں کا دروازہ ہے، کہ جو باپ کے حوالے سے اچھا سلوک کرے گا تو صبح صبح اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، برا سلوک کرے گا تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حدیث یہی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی جنت ان کے قدموں کے نیچے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خدمت بندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ماں کے قدموں کے نیچے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا بعض مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ حدیث سے مذاق کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ٹھٹھا مسخری کرنا بندے کا ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا کہ ان کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔